یا ہادی اہدنا الصراط المستقیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل رشک ایسا مومن ہے جو ہلکا پھلکا کم آمدنی والا ہو، اسے نماز سے وافر حصہ ملا ہو، نفلی نماز اور تہجد وغیرہ کا پابند ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی پرواہ نہ کی جاتی ہو، اسے ضرورت کے مطابق رزق میسر ہو اور وہ اس پر صبر کرنے والا بھی ہو۔ حقیقت پسند، سچائی پسند، سادگی پسند، کفایت شار مومن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں محبوب ہے۔ مہمان کا اکرام فرض ہے، مگر استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو یا اہل خانہ کو مشقت میں مبتلا کرتے ہوئے مہمان نوازی کرنا شریعت مطہرہ میں درست نہیں۔ ہمارے ہاں مہمانوں کے لیے جہاں پیسے بطور قرض پکڑے جاتے ہیں، وہاں برتن بھی پڑوسیوں کے گھر سے ادھار منگوائے جاتے ہیں۔ یہ تکلفات ہرگز درست نہیں۔ سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز ہرگز کوئی اپنے مہمان کے لیے تکلف نہ کرے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا، بس اپنی ہمت بساط اور طاقت کے مطابق مہمان سے پیش آئیں۔ ایک مقبول سند سے یہ واقعہ منقول ہے کہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور میرا ساتھی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ہمارے سامنے کھانے کے لیے نمک اور روٹی پیش کی اور فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہارے سامنے پرتکلف کھانا پیش کرتا۔ میرا ساتھی کہنے لگا، اگر نمک کے ساتھ پودینہ بھی ہوتا تو کیا بات تھی؟ انہوں نے سبزی فروش کے پاس اپنا وضو والا برتن گروی رکھوا کر پودینہ منگوایا اور نمک میں ملا دیا، ایک قسم کی چٹنی بن گئی۔ کھانا کھا کر میرا ساتھی کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عطا کردہ رزق پر قناعت کرنے والا بنایا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر تو اللہ کے عطا کردہ رزق پر قناعت کرتا تو میرا وضو والا برتن سبزی فروش کے ہاں گروی نہ ہوتا۔ میزبان کے لیے آزمائش بننا ہرگز جائز نہیں، بلکہ میزبان کی طرف سے جو مل جائے شکر کرتے ہوئے تناول کرنا چاہیے۔ ہماری دعوتوں میں تکلفات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ دعوت کرنا پورے گھر کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ لوگ سادگی اور حقیقت کو خیر آباد کہہ کر تکلفات کی بھرمار کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں ہمیں ایسے معاملات کی ہرگز اجازت نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت میں تکلف بھی نہ تھا، بلکہ ہر عبادت خشوع و خضوع سے مالا مال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ مخواہ اپنے نفس پر جبر، سختی اور تنگی نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ حد درجہ سادگی کا مظاہرہ کرتے، ہر قسم کے تکلفات سے پرہیز کرتے۔ اگر نماز سے قبل شدت کی بھوک ہو تو نماز نہ پڑھیں، بلکہ پہلے کھانا کھا لیں، پھر نماز کی طرف جائیں۔ اس طرح کئی لوگ بول و براز کو بتکلف روک کر نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے بذات خود سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں۔ معلوم ہوا کہ نفس کو خواہ مخواہ تکلف میں ڈالنا اور ضرورت کو پورا نہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ عام آدمی جب ذکر میں مصروف ہو، نماز روزہ ادا کر رہا ہو، جب اس کو معلوم ہو کہ میری طرف کوئی دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے نیک عمل میں تکلف اور تصنع سے کام لیتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کی نظر میں میرا وقار پیدا ہو۔ آپ ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیجئے، آپ کی سادگی اور حسن سیرت کا اندازہ کیجئے۔
کتب احادیث میں معروف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا رکوع، قیام اور سجدہ لمبا کروں، لیکن جب بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے میں اپنی نماز کم کر دیتا ہوں۔ یعنی آپ بناوٹ سے کام نہیں لیتے تھے، حالانکہ اگر آپ نماز کو لمبا بھی کر دیتے تو بچے کا رونا نماز سے افضل تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اتنے حقیقت پسند ہیں، اتنے سچائی پسند، اس کی ماں کی تکلیف کا خیال کر کے اپنی نماز مختصر کر دیتے۔ سامعین کرام، اس لیے اپنے اللہ کے سامنے تنہائی میں رویا کرو اور لمبے لمبے سجدے کے ساتھ اللہ کو منایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کو اس کی 2 رکعتیں اتنی پسند ہیں، اللہ اس کی 2 رکعتوں کے بدلے 25 نوافل کا ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں تکلف کا شائبہ نہیں ہوتا۔ ہر مسلمان کا حق ہے کہ وہ کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرے۔ اہل علم بھی بغیر کمی بیشی اور مبالغہ آرائی کے صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کریں، مگر آج علمی میدان میں بھی تکلفات نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اس صاحب کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہیں کعبے کو پیدل چلنے کی منت اس نے مانی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے آپ کو تکلف میں ڈالے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوار ہونے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو اسرائیل نامی ہیں، انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے ہی رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، نہ کسی چیز کے سائے میں بیٹھیں گے اور نہ ہی کسی سے بات چیت کریں گے اور روزہ رکھیں گے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہو بات کریں، سائے کے نیچے بیٹھیں اور اپنا روزہ پورا کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پر لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک روزہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا اچھا کام نہیں۔ سامعین کرام، مسنون عبادت میں مشقت اور تکلفات بھی جائز نہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سادگی کا حکم دیا اور اعلان کیا، لوگو مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں۔ جب آدمی کے دل میں لالچ ہو تو اس وقت آدمی تکلف سے کام لیتا ہے، وہ عزت کا بھوکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ بناوٹ اور تکلف سے عزت نہیں ملتی، بلکہ ہر قسم کی عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے عزت کا سوال کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو تنہائی میں قیام کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہی حقیقی عزت ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرے اور اس کی عبادت کرے اور لوگوں کے سامنے تکلف سے کام نہ لے۔